ویلکم ٹو ٹاک ود منٹور۔ آج کے ہمارے پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت قابل، محنتی اور ویژنری شخصیت جناب محمد افضال باجوہ صاحب۔ آپ تعلیم، ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج سے نوجوانوں کو ایک روشن مستقبل کی جانب گامزن کرنے میں سرگرم ہیں۔ افضال باجوہ صاحب نہ صرف تدریس کے شعبے میں گہرا تجربہ رکھتے ہیں بلکہ مختلف فنی و پیشہ ورانہ کورسز کے ذریعے نوجوانوں کو عملی میدان میں قدم رکھنے کے قابل بنا چکے ہیں۔ چاہے بات ہو ای کامرس کی، گرافک ڈیزائننگ کی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، آپ نے ہمیشہ جدید رجحانات کو اپناتے ہوئے تعلیم و تربیت کو قابل عمل اور مفید بنایا۔ آئیے ان کی کہی ہوئی باتوں سے سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سفر، ان کی سوچ اور ان کا مشن۔ جی محمد افضال باجوہ صاحب۔ جی حافظ صاحب، آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو چینل ہے ان نوجوانوں کے لیے ایک بڑا اچھا موقع لے کر آ رہا ہے۔ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے، اچھے سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں آج آپ کے اس چینل کے تھرو ٹاک ود منٹور پہ اپنے تجربات، اپنی تعلیم کی کچھ سٹوریز شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے نوجوانوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جی سر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی تعلیمی سفر کے بارے میں کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک گڑی ساز کا بیٹا ایک یونیورسٹی کے اندر لیکچرار لگ جائے گا اور ایک کالج کا ڈائریکٹر بن جائے گا؟ جی حافظ صاحب، کبھی نہ سوچا تھا، اور نہ میں نے نہ میرے والدین نے۔ ایک چھوٹی سی دکان، گھڑیوں کی ٹک ٹک میں لپٹی ہوئی میرے والدین کی محنت، میرے والد کا پسینہ، ان کی خاموش دعائیں، میرے لیے یہ سب کچھ ایک وہ اثاثہ تھی کہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ زندگی میں پش کیا۔ اور یقیناً میں ایک گڑی ساز کا بیٹا ہوں، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں کسی بھی فورم پہ ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، چاہے میں کلاس میں ہوں، میں نے ہمیشہ اپنی اس بات کو پہلے رکھا، کیونکہ یہ وہ موٹیویشن ہے جس نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا پش دیا، ایک بہت بڑی موٹیویشن دی۔ اور ہمارے گھر کے اندر وقت کو تولنے والی مشینیں تو تھیں، لیکن خواب کو سچ کر دینے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور میں نے وہ خواب بھی دیکھے، اللہ کا شکر ہے میں نے وہ سچ بھی کر دکھائے۔ آج میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر ایز اے لیکچرار بھی ہوں اور ایک پرائیویٹ کالج میں ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کر رہا ہوں۔ یہ عہدہ، یہ مقام میرے لیے صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ میرے والدین کی وہ عمر بھر کی قربانیاں ہیں کہ جو انہوں نے میرے لیے گئیں۔ اور نو ڈاؤٹ کہ یہ ہر والدین کرتے ہیں اپنی بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور یہ خلوص نیت سے کیے جاتے ہیں۔ میری یہ باتیں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں، چھوٹے گھروں سے ہیں، اور میں ان کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خواب ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ہاتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ آپ کے والدین ہیں، ان کی محنت ہے۔ اچھا سر، کبھی آپ کو کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوئے یہ بات سناتے وقت کبھی احساس کم طریقہ شکار آپ ہوئے ہوں کہ یار میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور میں جو ہے نا ایک گڑی ساز کا بیٹا اتنے بڑے اسٹیج پہ آگے، کبھی اس بات پہ فخر ہوا ہے آپ کو کبھی کہ یہاں احساس کم طریقہ شکار ہوئے ہیں؟ نیور ایور آئی ریگریٹ کہ میں گڑی ساز کا بیٹا ہوں۔ مجھے کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا۔ آپ سب اگر ایسی چیز انسان کی زندگی میں ہونا تو وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور میں آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، اور جب کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں کوئی نہیں دیکھتی۔ بات ہے کہ جب میں ایسے فورم پہ ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ اس چیز سے موٹیویشن لیتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ باتیں کرتا ہوں تو لوگ اس چیز سے موٹیویشن لیتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو اچھا سر، کبھی آپ کے تعلیمی دور کے اندر ایسا وقت آیا ہو فائنینشلی طور پہ، ظاہر بات ہے کہ یونیورسٹی کی بڑی بھرکم فیسیں ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا وقت آ گیا ہو کہ گھر والے پریشان ہو گئے ہوں، آپ ذہنی طور پہ جو ہے نا پریشانی کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہو پڑ گیا ہو کہ یار سب کچھ چھوڑ دے، کوئی کام کاج کر لیجیے جائے؟ یقیناً غریب کے گھر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں، فیس دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ان بچوں کے لیے بھی اور ان والدین کے لیے بھی۔
تو میری زندگی میں بھی یہ چیزیں آئیں لیکن الحمدللہ محنت کی ہے. اور میرے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی کہ میں نے میٹرک میں اچھا کام کیا, محنت کی. میں نے جب میٹرک پاس کیا تو میٹرک میں میرے اچھے نمبر آ گئے, اور اچھے نمبروں کی وجہ سے مجھے آگے میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے بیچلر لیول پہ یا ایم فل لیول پہ, میری ساری جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہے. تو شروع میں تھا ٹھیک ہے, شروع میں مجھے یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکیڈمی پڑھنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا تھا کہ فیس دینی پڑے گی, تو وہ بھی میں نے کمپرومائز کیا. گھر میں ہی میں نے ڈبل ٹائم لگایا, زیادہ وقت دیا.